جبریل تو آئے انشاءاللہ راضی بوقت و خبر تھے جبریل تو درخواست کو انشاءاللہ کو راضی الدوحہ اسلامک ساؤنڈ سسٹم، رابطہ نمبر 030059499296۔ آپ کو وہ کچھ سکھایا اور وہ تعلیم دی قرآن کی، اور اللہ کی بہت بڑی مہربانی آپ پر ہے۔ اگر قرآن پاک سے بڑھ کر کے کوئی اور بڑی دولت اللہ کے خزانوں میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ نبی کو ضرور دیتے۔ قرآن آخری نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ محمد رسول اللہ باوجود اس کے ایک عظیم انسان ہے اور نبیوں کا تاج ہے، رئیس الانبیاء ہے، رئیس الاولیاء ہے، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن پھر بھی محمد رسول اللہ وہ مخلوق ہے اور مخلوق ہے، اور آپ کو موت بھی آنی ہے اس دنیا سے، آپ جیسے کہ تشریف لے گئے ہیں اس وجہ سے۔ لیکن قرآن پاک وہ مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ باقی آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری آسمانی کتابیں تو ہے، لیکن کلام اللہ نہیں ہے۔ کلام اللہ صرف یہی ہے جو آپ کے پاس موجود ہے۔ اس لیے قدر کریں اور خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ایک عظیم قسم کی نعمت سے آپ حضرات کو نوازا ہے۔ میرے دوستوں، قرآن پاک کی حقیقت کیا ہے؟ جو لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں اور قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا حدیث پڑھتے اور پڑھاتے پختانہ دے بیا جبریل تو آئے انشاءاللہ راضی بوقت و خبر تھے جبریل تو درخواست کو انشاءاللہ کو راضی وہ مشہور ہے کہ یار من پشتو شد پشتو ندانم چھے کنم او بگو یا دل تراش من ندانم چھے کنم یار وائی دل تراش ماتا معلوم نشتہ چش۔ اس لیے ساتھی، اگر قرآن کا آپ مطالعہ کریں گے اور قرآن پاک کو دیکھیں گے تو جبریل علیہ السلام اور قرآن پاک اور وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے احکام شرعیہ کے قرآن کی شکل میں اور حدیث کی شکل میں، تو اس کو روح کہا گیا ہے۔ یہ دونوں کے دونوں روح ہے۔ اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر اگر ہاتھ کٹ جائے روح باقی ہے تو پھر بھی الحمدللہ بیٹا زندہ ہے، شوہر زندہ ہے، چچا جی زندہ ہے۔ انسان کا پاؤں کٹ جائے لیکن روح اس کی باقی ہے، بیوی کہے گی کہ میرا شوہر باقی ہے، بچے کہیں گے کہ ہمارا ابا باقی ہے۔ بعض لوگوں کے ہاتھ پاؤں میں نے خود دیکھا کہ دونوں نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے پاؤں بھی نہیں ہے، لیکن وہ بندے پھر بھی زندہ ہے، روح ان کے اندر موجود ہے۔ تو سب کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ بھائی بیوی بھی کہتی ہے کہ میرا شوہر ہے اور بچے بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ابا ہے۔ لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، ہاتھ بھی اس کے صحیح ہو، پاؤں بھی صحیح ہو، سب کچھ جسم اس کا صحیح سالم ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، لیکن اگر روح اس کی جسم سے نکالیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اب وہ بیوی کا شوہر بھی نہیں رہا، والدین کا جوان بیٹا بھی نہیں رہا، بچے بھی نہیں کہیں گے کہ ہمارا ابا باقی رہا، بیوی اور دوست رشتہ دار عزیز و اقارب سارے کے سارے کہیں گے۔ جب روح اس سے نکل گئی تو روح نکلنے کے بعد پھر انسان کے جسم میں بدبو پیدا ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ روح نکلنے کے بعد یہ دیکھیے آپ کا ہاتھ حرکت کر رہا ہے، اس میں خود روح ہے۔ اگر ہاتھ کی حرکت ختم ہو جائے اور بعض بیماریاں لگ جاتی ہیں تو ہاتھ سڑنا شروع ہو جاتا ہے، پاؤں سڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جہاں سے جب روح نکل جاتی ہے، روح نکلنے کے بعد پھر جانور ہو کوئی بھی جاندار ہو، اس کی روح نکل جاتی ہے، روح نکلنے کے بعد وہ بدبودار ہے، اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔
یاد رکھو اس کائنات کے اندر روح وہ قرآن پاک ہے، اگر قرآن نکل گیا تو پھر یہ کائنات زنا سے بدبودار بنے گا، یہ دنیا یہ شراب نوشی سے بدبودار بنے گی، یہ دنیا قتل و غارت سے بدبودار بنے گی، یہ دنیا بدمعاشی سے بدبودار بنے گی، یہ دنیا ظلم و ستم سے بدبودار بنے گی، یہ دنیا اور یہ آسمان و زمین شرک سے بدبودار بنیں گے، یہ آسمان و زمین یہ آپ کی سوسائٹیاں یہ بدعات سے بدبودار بنیں گے۔ اور جب کائنات کے اندر بگاڑ، زنا، رشوت، بے حیائی، بے شرمی، قرآن نکل گیا، اب روح نکل گئی، روح نکلنے کے بعد یہ سارے بدبو آ گئے تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، آسمان و زمین کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا، زنا سے، بدمعاشی سے، شراب نوشی سے۔ اب یہ کائنات بدبودار پیدا ہو گیا، بدبودار کائنات اللہ کو پسند نہیں ہے، لہذا اللہ یہ کرے گا اذا الشمس کورت، سورج کو لپیٹ میں لے لے گا، اس طریقے پر سورج کو لپیٹے گا۔ یہ تکویر ہے، یہ پورا کا پورا یہ کپڑا ہے، یہ کتنا بڑا ہے، اس کپڑے کو ایسے لپیٹ میں نے لے لیا، یہ تکویر ہے۔ سورج کو اللہ تعالیٰ اس طرح لپیٹ لے گا، چاند کو بھی لپیٹ لے گا اور ان پہاڑوں کو اڑائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ میں اڑ جائیں گے، دریا آپس میں ٹکرا جائیں گے، دریاؤں میں آگ لگ جائے گی۔ قرآن کے بعد یہ کائنات نہیں رہے گا، نہ حاجی عمران خان رہے گا، نہ زرداری رہے گا، نہ مولی منظور رہے گا، نہ تم رہو گے، نہ تمہارے بچے رہیں گے، نہ پشاور، یہ پشاور خر بن جائے گا، یہ تباہ ہو جائے گا۔ اس وجہ سے گزارش یہ ہے کہ دینی تعلیم اور قرآنی تعلیمات یہ دنیا کی بقا کا سبب ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ طالب علم جب علم طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو اس کے لیے مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، اس کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے درخت بھی دعا کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ مچھلیاں، یہ درخت، یہ ساری کائنات یہ قرآن کی وجہ سے باقی ہے، اور قرآن پڑھنے والے لوگ یہی ہیں۔ جب یہ پڑھیں گے تو دنیا باقی رہے گی، اور جب قرآن نہیں ہوگا اور قرآن پڑھنے والے نہیں ہوں گے تو پھر نہ دریا، نہ پانی، نہ مچھلی، نہ درخت، نہ آسمان، نہ زمین۔ اس لیے ساری دنیا کی چیزیں عالم کے لیے دعا کرتے ہیں، طالب علم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ سے میری گزارش یہ ہے، آپ کو مال کمانے سے کوئی منع نہیں کرتا، جاؤ مال کماؤ، دولت کماؤ، پیسہ کماؤ، آسمان کی طرف اڑو، لیکن اپنے خالق کو پہچان لو، اپنے مالک کو پہچان لو، اپنے رب کو پہچان لو، جس نے آپ کو پیدا کیا وہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ آپ بالکل اپنے دنیا کی زندگی گزاریں، کوئی مولوی، کوئی عالم آپ کو وہ پیسے کمانے سے، دنیا کمانے سے، دولت کمانے سے کوئی مولوی آپ کو منع نہیں کرے گا، لیکن پیسہ اور دنیا کما کر کے رب کے حکم کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے، اور اللہ کے حکم کا پتہ قرآن سے چلے گا، حدیث سے چلے گا، اہل علم، علماء اور مفتی حضرات آپ کو بتائیں گے۔ اپنے بچوں کو کوشش کر لو، اپنے بچوں کو کوشش کر لو، ان کو حافظ بناؤ۔ آپ کے گھر کے اندر 15 افراد ہیں، ان میں سے ایک تو حافظ بن جائے، اور اگر حافظ نہیں بناتا تو ناظرہ قرآن تو کم از کم پڑھے، ناظرہ قرآن تو کم از کم آپ کے اندر، آپ کے گھر کے اندر ایک فرد ہو۔ آپ مجھے یہ بتاؤ، میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، آپ پیسے والا آدمی ہیں، لیکن آپ کے پاس اختیار کیا ہے؟ خاک ہے تمہارے پاس اختیار، کچھ بھی نہیں ہے۔ پیشاب کے تم مالک نہیں ہو، پیشاب کو روک نہیں سکتے ہو، پخانے کو روک نہیں سکتے ہو، سردی کو روک نہیں سکتے، گرمی کو روک نہیں سکتے، غم کو روک نہیں سکتے، پریشانی کو روک نہیں سکتے۔ صحت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تندرستی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور دنیا کے انقلاب، سورج آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ پخانہ اور پیشاب بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بجلی، اس سے چھپکلی سے بھی ڈرتے ہو، سانپ سے بھی ڈرتے ہو، کتے سے بھی ڈرتے ہو، سب کچھ ڈرتے ہو، تو ایک اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ تمہاری آنکھیں آسمان تک تو جاتی ہے، یہ وہ خدا ہے جو آسمان تک ان کو پہنچاتا ہے، لیکن ان آنکھوں سے یہ جگہ نظر نہیں آتی، یہ بھی 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 نظر نہیں آتی، پچھلے والا حصہ بھی نظر نہیں آتا۔ کچھ تو سوچو، کچھ تو آپ سوچو نا، کیا ہوا؟
آپ پیشاب پاخانے کے بھی مالک نہیں، تمہارے اندر ہے کہ تم پٹھان ہو تو کیا ہو گیا؟ آسمان سے آ گئے کیا؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک چھپکلی یہاں پر ایک سانپ آ جائے تمہارے بہادری پٹھانوں کی میں دکھاؤں گا، انشاءاللہ سارے بھاگ جائیں۔ تمہارے ہاتھ میں جب ڈنڈا نہ ہو نا، ایک اگر سانپ آ جائے، ایک باولا اور پاگل قسم کا کتا آ جائے، اس سے بھی سارے کے سارے بھاگ جائیں۔ تو خدا کو کیا جواب دو گے جب کتے سے بھی ڈرتے ہو، سانپ سے بھی ڈرتے ہو، اور ان کے مالک سے جس نے پیدا کیا ان سے نہیں ڈرتے؟ اس وجہ سے آپ کے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے اور آپ کے پاس کچھ نہیں۔ تمہارے اگر اختیار میں ہو تو جوان رہو، تمہارے اختیار میں ہو تو نوجوان رہو، تمہارے اختیار میں ہو ٹھیک ٹھاک رہو، تمہارے اختیار میں ہو پیسے کے لیے ٹھوکر نہ کھاؤ، تمہارے اختیار میں ہو کبھی پریشان نہ ہو۔ تم پریشان بھی ہوتے ہو، تم غم بھی اٹھاتے ہو، تمہارے پاس رزق بھی نہیں ہے، صحت بھی نہیں ہے، تندرستی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ساری چیزوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے، میں آپ کو پیسے جمع کرنے سے منع نہیں کرتا، پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا، دولت کمانے سے منع نہیں کرتا، جاؤ دولت کماؤ، لیکن اتنا انسان بدماش تو نہ بنے، اتنا تو بدماش نہ بنے کہ جو اپنے رب کو بھی پہچانتا نہیں ہے۔ جس کے پاس 4 پیسے آ گئے اپنے خالق کو بھی بھول گیا، جس کے پاس تھوڑی سی دولت آ گئی وہ اپنے رب کو بھی بھول گیا۔ اس وجہ سے سارے ساتھی ہوش سے کام لے لے، بصیرت سے کام لے لے۔ ایک بات یاد رکھ لینا، وہ یہ ہے، اپنی تندرستی میں، اپنی خوشیوں میں، اپنی دولت میں، خوشی میں، تندرستی میں، جوانی میں اللہ کے پاس آ جاؤ، نہیں تو پھر اللہ تمہیں ایسا دھکا دے گا۔ آپ نے دیکھا کتنے بڑے بدماش آپ کے پشاور کے، کتنے بڑے بدماش بلوچوں کے، کتنے بڑے بدماش، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کے حکمران۔ آج بھی دیکھو اپنے حاکم کو دیکھو، جس نے سینکڑوں ہزاروں کو لوگوں کو شہید کیا، آج وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ بیوی بھی اس کے قریب جاتی نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ میں آگے نہیں آگے کون ہے؟ جی، آج وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ بیوی بھی اس کے قریب نہیں جاتی۔ جب وہ جوان تھا، جب مضبوط تھا تو بیوی پھر سینے سے لگاتی تھی، آج وہ لعنت بھیج رہی ہے کہ مرتا کیوں نہیں؟ آج وہ اس پر لعنت بھیج رہی ہے، کیوں نہیں مرتا؟ اور یاد رکھ لینا، یہ کس کی بد دعا ہے؟ یہ علماء کی بد دعا ہے۔ یہ کس کی بد دعا ہے؟ یہ قرآن کی بد دعا ہے۔ یہ کس کی بد دعا ہے؟ یہ معصوم اور مسکین قسم کی مظلوم عورتوں کی بد دعا ہے۔ یہ کس کی بد دعا ہے؟ یہ علماء اور طلباء کی بد دعا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اس کے مقابلے میں سامری نے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور اس کے مقابلے میں سامری نے گوشالہ بنایا، لوگوں نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آ گئے، فرمایا فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، جاؤ تم پوری زندگی میں تم یہ کہو گے لا مساس، لا مساس، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، لازمہ لگاؤ، لازمہ لگاؤ، درد سے بیمار ہوں، لازمہ لگاؤ، لا تمسونی، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، میں ذلیل ہوں، میں بیمار ہوں، لوگ ہاتھ میں لگا، لازمہ لگاؤ۔ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، جاؤ پوری زندگی جب تو زندہ ہے، مرے گا بھی نہیں، زندہ بھی نہیں رہے گا، کتے کی طرح تیرے روح اس طرح ہے۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، گزارش یہ ہے، جب آپ جوانی میں اللہ کو یاد نہیں کر رہے، جب آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو اللہ کو سب کچھ آتا ہے، روزانہ آپ کی گلی میں موجود ہے، آپ کے محلوں میں موجود ہے، آپ کے رشتہ داروں میں موجود ہے، پٹھانوں میں موجود ہے، بلوچوں میں موجود ہے۔ کتنے بڑے بدماش جو کبھی مسجد نہیں آتے، کتنے بڑے بدماش جو کبھی قرآن کو ہاتھ میں نہیں لیتے، کتنے بڑے بدماش جو علماء کو جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن جب وہ بیمار ہو کبھی اللہ کا نام نہیں لیتے، کبھی اللہ کا نام نہیں لیتے، قرآن کو دیکھتے نہیں ہیں۔ میں نے ان بدماشوں کو دیکھا ہے میں نے ان بدماشوں کو دیکھا ہے، اس طرح سر ہو گیا، فالج کی بیماری لگی، ہاتھ اس طرح ہو گیا، اب کتے کی طرح زبان اس کی یہاں سے نکل گئی، اب کہتے سنگا حال ہے، کہتے اللہ پاک کے سامنے کرنا، خدا کی قسم، یہ ایک بھی نہیں ہے، دو بھی نہیں ہے،
یہ ایک بھی نہیں ہے، دو بھی نہیں، یہ ہزاروں ہیں، یہ لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ یہ وہ خدا ہے تیری بدماشی، تیری بدماشی۔ جب تو ملا کو دیکھتا تھا نا تو تجھے الٹی آتی تھی، اور آج شلوار میں ٹٹی کر رہا ہے، پاخانہ کر رہا ہے، بسترے پر پاخانہ کر رہا ہے۔ یہ اربوں کا مالک، خدا کی قسم یہ ہے۔ اور اب جب وہ ٹھیک تھا، صحیح تھا، تندرست تھا، جوان تھا، زبان صحیح تھی، اللہ 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 کہہ سکتا تھا، اب اس وقت اس نے نہیں کہا۔ اب میرے رب نے دھکا دے دیا، سر اس طرح ہو گیا، ہاتھ اس طرح ہو گیا، زبان کتے کی طرح نکلی۔ پہلے اللہ 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 تو نہیں کہا، اب کہا اللہ 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 اللہ۔ اب اللہ تجھے یاد آ گیا، اب تجھے اللہ یاد آ گیا۔ اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے، مولویوں کو نہ دیکھو۔ یہ مولوی اس وقت آپ کو اچھا نہیں لگتا، یہ مسجد آپ کو اچھی نہیں لگتی، یہ تبلیغی آپ کو اچھے نہیں لگتے، یہ دیندار آپ کو اچھے نہیں لگتے، یہ قرآن آپ کو اچھا نہیں لگتا، یہ دینداری آپ کو اچھی نہیں لگتی، یہ ہم نے مان لیا۔ لیکن جب اسپتال والے سارے جواب دیتے ہیں، اسپتال والے جواب دیتے ہیں کہ کینسر ہے لا علاج ہے، شوگر ہے لا علاج ہے، ہیپاٹائٹ سی ہے لا علاج ہے، بی ہے لا علاج ہے، ٹی بی کی بیماری ہے لا علاج ہے، اب تیرا کوئی واسطہ نہیں ہے، اب تو جانے والا ہے۔ مولوی صاحب یہ بندہ 2 دن میں مرے گا، ڈاکٹر کہتے ہیں 3 دن میں مرے گے۔ اب آ کر کے کہتے ہیں حضرت اللہ کے لیے دعا کرو، ابا جی جا رہا ہے۔ تو یہ مولوی آپ کو ابھی یاد آ گیا، یہ قرآن آپ کو ابھی یاد آ گیا۔ قرآن اسی کو کہتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ مجھ سے دوستی نہیں ہے، یہ بدماشی ہے، غداری ہے۔ کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انہ الفراق۔ جب تمہاری روح یہاں پر آ جاتی ہے اور اس طرح ہو کر کے اب کہتے ہیں یاسین والے کو بلاؤ، یاسین والے کو بلاؤ، یاسین کوئی پڑھے، سورہ تبارک الذی پڑھے۔ اب مولوی آپ کو یاد آ گیا نا، اب ڈی سی صاحب کو بلا نا جو کہ یاسین کو یس پڑھے گا، اب کمشنر کو بلاؤ جو ربنا آتنا کو پڑھے گا، ربنا اتنا فی دنیا، اب اس کو بلاؤ نا۔ اب ملا آپ کو یاد آ گیا، اب حافظ آپ کو یاد آ گیا، اب قرآن آپ کو یاد آ گیا، اب اللہ یاد آ گیا۔ اب بسترے میں پیشاب بھی کر رہا، پاخانہ بھی کر رہا، اس وقت ملا یاد آ گیا۔ گزارش یہ ہے اپنے بچوں کو اگر انگریزی پڑھاتے ہو پڑھاؤ، لیکن ناظرہ قرآن تو کم از کم پڑھا دو، ناظرہ قرآن تو پڑھا دو۔ آپ کے گھر کے اندر ٹیلی ویژن ہے، 24 گھنٹہ عورتوں کی نگاہیں اس پر لگی ہوئی ہے، بوڑھوں کی نگاہیں اس پر لگی ہوئی ہے، نوجوانوں کی نگاہ اس پر لگی ہوئی ہے، آپ کی نگاہ اس پر لگی ہوئی ہے، اور قرآن ادھر بند ہے اور ادھر گانے ہیں اور ادھر انگریز ننگا انگریز ہے۔ قرآن کہتا ہے تجھ پہ بھی لعنت، اس پہ بھی لعنت، یا اس بے غیرت کو نکالو یا مجھے نکالو۔ اب آپ کا گناہ نہیں، آج کل تو مولویوں نے بھی دیکھنا شروع کر دیا، یہ آپ کا گناہ نہیں ہے۔ پہلے مولوی غریب یہ گرہ کے ساتھ داڑھی کے ساتھ چلا جاتا تھا سینما میں، لوگ کہتے ہوئے ملا تو گورا دا گرہ والا تو گورا دام سینما کرا گلے دے، یہ گرہ والا آیا ہے، یہ پگڑی والا آیا ہے، سینما میں فلم دیکھتا ہے۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب انگریز نے روٹی بھی نہیں، پانی بھی نہیں، بجلی بھی نہیں، اسپتال بھی نہیں، روڈ بھی نہیں، نوکری نہیں، ملازمت نہیں، سب کچھ نہیں، لیکن ہر گھر کے اندر ٹیلی ویژن بے حیائی موجود ہے۔ یہ بڑا احسان کیا انگریز نے ہم پر، اور انگریز کے چیلوں نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ روٹی پانی ملے نہ ملے، اخبارات ننگی تصویریں، ٹیلی ویژن، اور مولوی صاحب بھی ابھی، تبلیغی صاحب بھی ابھی، بزرگ صاحب بھی ابھی، نمازی صاحب بھی، وہ بھی ٹچ موبائل اس کے پاس، اور اس نے سو گیا ہے رات کو بسترے کے اندر اس کا ہاتھ لگا رہا ہے۔ اب مولوی صاحب بھی ٹچ، اس مولوی سے بھی اللہ ناراض ہے، اس تبلیغی سے بھی اللہ ناراض ہے، اس صوفی سے بھی اللہ ناراض ہے۔ میرے رب نے ہاتھ سے قرآن لے لیا اور یہ لعنت والا ننگی تصویریں اس کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ مولوی بھی ماتم کرے، یہ تبلیغی بھی ماتم کرے،
یہ بھی بس اپنے آپ کو پیٹے یا حسینہ یا حسینہ اور کچھ نہ کرے. اس ملا سے بھی اللہ ناراض ہو گیا کہ سال گزر جاتا ہے اس کا ایک ختم قرآن کا نہیں ہوتا, مہینے میں اس کا کوئی ختم نہیں ہوتا. اس تبلیغی سے بھی اللہ ناراض ہے, اس صوفی سے بھی ناراض ہے. ٹچ موبائل آ گئے, اب اسی کو دیکھ رہا ہے. قرآن کا تو کتنا ختم کرتا ہے, قرآن کا کتنا گپ شپ کتنے لگاتے ہو, ٹیلی ویژن کتنے دکھاتے ہو, اور دفتروں کے لیے کتنا وقت نکالتے ہو, تجارت کے لیے کتنا وقت نکالتے ہو, غیبت کے لیے کتنا وقت نکالتے ہو, بیوی بچوں کو کتنا وقت دیتے ہو. قرآن کو 10 منٹ بھی نہیں دے سکتے, قرآن کی تلاوت کے لیے 10 منٹ بھی نہیں. اس لیے اب سمجھو اس وقت میرا اور آپ کا سرمایہ, اہل محلے کا, ہم سب کا سرمایہ یہ معصوم بچے جو صبح 5 بجے سے اٹھ کر کے رات 11 بجے تک جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھتے ہیں. اس وقت اسمبلی میں قرآن نہیں ہے, صوبائی اسمبلی میں نہیں ہے, قومی اسمبلی میں نہیں, ہائی کورٹ میں نہیں, سیشن کورٹ میں نہیں, اور اللہ سپریم کورٹ میں بھی نہیں, آرمی میں بھی نہیں, فوج میں نہیں, FC میں نہیں, دفتروں میں نہیں, مارکیٹوں میں قرآن نہیں, علاقوں میں نہیں. قرآن بھاگ بھاگ کر کے نابینا یتیم قسم کا بچہ ہے اس کے سینے میں آ گیا ہے. واہ واہ, قرآن بھاگ بھاگ کر کے اس کے سینے میں آ گیا. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو مجھے ہوش عطا فرمائے, بصیرت عطا فرمائے. گزارش یہ کہ اہل محلہ کی اپنے مدارس کے ساتھ آپ کا تعلق ہو, مسجد کے ساتھ آپ کا تعلق ہو, اور کبھی کبھی علاقے والے لوگ آ کر کے یتیم بچے بھی پڑھتے جھومتے, ان کے سروں پر دست شفقت پھیر دو, کہو کہ بچہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو اس سے دعا کرا دو. انشاءاللہ یہی دعائیں, یہی قرآن پاک کی تلاوت, یہی تعلق, مسجد کا تعلق, یہ چیز مجھے اور آپ کو لے کر کے محمد رسول اللہ کی زیارت کرائیں گے, 1.25 لاکھ انبیاء کی زیارت کرائیں گے, اللہ کی زیارت کرائیں گے. یہ چیز کام آنے والی ہے, باقی کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. میرا گلا بھی بیٹھ گیا, دوسری جگہ جانا, پھر تیسری جگہ جانا, پھر جانا ہی جانا. 1.5-2 مہینے سے میں نکلا ہوں, گلا جواب دے چکا ہے. اللہ آپ کا حامی ہو, اللہ فیض القرآن کے فیض کو عام فرما دے, تام فرما دے, ان کے بڑوں کی مغفرت کے فیصلے فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الدوحہ اسلامک ساؤنڈ سسٹم ہر قسم کی اسلامی محافل, مجالس, جلسوں اور کانفرنس کے لیے اعلیٰ ساؤنڈ سسٹم فراہم کرنے کا معیاری سینٹر. جدید DSLR اور ڈرون کیمرہ سے ویڈیو ریکارڈنگ کی سہولت موجود ہے. الدوحہ اسلامک ساؤنڈ سسٹم. رابطہ نمبر 0300 5949 296.